کیا جائے. بڑی بڑی شخصیتوں کو بنانے میں، سر سید جیسی شخصیت کو بنانے میں ابھی ہم دیکھ رہے تھے جس طریقے کا انداز بیان ہے. غالب انسان شناس ہے، غالب آدم شناس ہے، غالب جانتا ہے کون کیا کر سکتا ہے اور کون کس راستے پہ جا رہا ہے. تو سر سید سے جب وہ گفتگو ہوئی، یہ ذرا سا اگر آپ 5-10 منٹ روک دیں چائے کے مسئلے کو تو آئی ول بی گریٹفل، کیونکہ ہم 10 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں گفتگو کو. ڈسٹربنس ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ میں کاغذوں سے نہیں پڑھتا بلکہ دماغ کے صفحات سے پڑھتا ہوں، اینڈ آئی جسٹ گو تھرو دا کنٹیکسٹ. تو جب سر سید نے مثنوی کو شامل نہیں کیا تو تعلقات بھی ختم ہو گئے. سر سید مجسٹریٹ تھے بجنور میں، اور غالب جب جاتے ہیں اس شہر سے تو وہاں کا جو مسافر خانہ تھا، سرایا تھا، اس میں ٹھہرتے ہیں. سر سید کو معلوم ہوتا ہے کہ غالب مسافر خانے میں ٹھہرے، تو اپنی گھوڑا گاڑی لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا غالب، میرے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے. تمام سامان کو لپیٹتے ہیں اور لپیٹ کر اپنی ٹانگے میں رکھتے ہیں. غالب کے پاس ایک بوتل رہتی ہے جس میں آدھی بوتل شراب رہتی ہے. غالب اس کو ہاتھ میں لے کر، کیونکہ جب انسان کسی چیز کا محتاج ہو جاتا ہے، آئی ایم اے فزیشین فار 40 years، تو آپ کو اس پر رحم بھی کھانا چاہیے. وہ اتنا آسان چیز نہیں. تو غالب کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، غالب ٹانگے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب آتے ہیں سر سید کے گھر تو سر سید تمام چیزوں کو ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، غالب اس کو ایک میز پر رکھ دیتے ہیں، اور ہاتھ پاؤں دھو کر جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پر شراب کی بوتل شراب کی بوتل نظر نہیں آتی. غالب پریشان ہو جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ احمد، یہاں پر میں نے ایک چیز رکھی تھی، نظر نہیں آ رہی. اور کہا کہ چچا غالب آپ پریشان نہ، میں نے اس کو بہت ہی سنگوا کر محفوظ طریقے سے کمرے میں رکھ دیا. اب یہ باور نہیں کرتے کہ شاید اس نے پھوڑ دی ہو، توڑ دی ہو، کر دیا. اب جب اثر زیادہ ہوتا ہے تو وہ چچا غالب کو لے جاتے ہیں اس کوٹری میں اور دکھاتے ہیں شراب کی بوتل. تو اب شرابی کو جب شراب کی بوتل دکھتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے نفسیات میں کیا ہوتا ہے. شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتے ہیں، خوشی سے کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اس میں کچھ کم نظر آ رہی ہے، کس نے اس امانت میں خیانت کی؟ کس نے اس امانت میں خیانت کی؟ اس طریقے سے ری ایکشن غالب بتاتے ہیں. اور وہی غالب ہے جس کے لیے میں نے کہا آج کا اسکالر اس بات پر کام کرے کہ کیوں ہم نے ایسے عظیم، ابھی آپ نے دیکھا سورداس کی بات ہوئی، تلسی داس کی بات ہوئی، والمیک کی رامائن پڑھے. یہ زمین جو ہے نا، یہ بڑی پروڈکٹیو اس سینس میں ہے کہ اس زمین کی جو عزت ہے وہ پاور سے نہیں ہے، ہینڈ پاور سے نہیں ہے. اس زمین کی عزت مائنڈ پاور سے، پنڈتوں سے. آئی ایم اے لٹریچر پرسن، وہ تو ہے، میں کہتے رہتا ہوں میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں، وہ الگ بات ہے. لیکن دیکھیں شونیتا کا، شون کا فلسفہ دیکھیں. علامہ اقبال نے جاوید نامے میں وشوامتر کو رکھا. اقبال کا جاوید نامہ پڑھیں، دا موسٹ انٹلیکٹ پرسن، سب سے زیادہ وشوامتر کا انہوں نے کیا رکھا فارسی میں؟ جہان دوست، دوست متر ہے، جہان وشوامتر کو.
یہ 6 سینچری AD میں سب سے بڑا ورلڈ کا ڈیتھ اور لائف کا فلاسفر. ایک چیز یہاں پہ اب وشوامتر کا ذکر آ گیا تو سن لیں. جب جاتے ہیں وہ امیجنری جو ان کی نظم ہے اقبال کے ساتھ رومی، تو رومی کو تو پہچانتا ہے وشوامتر، رومی سے بات کرتا مگر اقبال کو نہیں پہچانتا. کہتا ہے میں اس کو نہیں جانتا کون ہے یہ. تو رومی کہتے ہیں ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن، بہت بڑا فلاسفر ہے. کہتا ہے پہلے میں اس کا سوال کر کے اس کا علم تو معلوم کروں. اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے وہ کون سا علم ہے جس میں بندہ خدا سے زیادہ جانتا ہے. کیا سوال، عجیب سوال ہے وشوامتر. وہ کون سا علم ہے جس میں بندہ خدا سے زیادہ جانتا ہے؟ تو اقبال جواب دیتے ہیں وہ علم الموت ہے. اللہ کو موت نہیں ہے، ہم کو موت ہے، ہم اللہ سے زیادہ موت ہے. علم کے ایک معنی ایکسپیرینس، وہ حی و قیوم. تو اس کے بعد سے آگے بڑھاتا ہے اقبال. وہ یہ جو کہا گیا کہ در تہے ہر حرف غالب چیدام میخانه ای تازه دیوانم کے سرمست سخن خواہش شدن. میں نے غالب، میں نے ہر حرف کے نیچے ایک پورا میخانہ لگا دیا ہے، ایک پوری آپ کے جو ہے میکدہ سجا دیا ہے، تاکہ کوئی بھی اگر آئے، جو کوئی بھی آئے اور اس کو تھوڑا سا پڑھ لے تو پوری زندگی تک مست رہے. یہ کہہ رہا ہے غالب. آپ جانتے ہیں فارسی یہاں پر جو زیادہ استفادہ کیا گیا ہے، غالب کا جو مسئلہ تھا کہ اردو اور فارسی کی جو گفتگو ہے، فارسی پہ کیوں زیادہ ناز کرتے ہیں؟ 7 برابر فارسی لکھیے. ہمارے پاس 1836 سے پہلے یہاں پر پرشین ہی تھی. غالب کا جو شاگرد ہے ہرگوپال تفتہ، آپ لوگوں میں سے میں چاہتا ہوں، یو اسکالرس لسن ٹو می پلیز، میں چاہتا ہوں، یہ میری بڑی خواہش ہے اور یہ اردو ادب پر ضروری ہے. ہرگوپال تفتہ کے 4 فارسی بڑے بڑے دیوان ہیں. somebody should compile that. پروفیسر صاحب کام ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہرگوپال تفتہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا. جس شخص نے پوری زندگی 50 سال شعر کہے فارسی میں، اور اس کے بھانجے کا، نیفیو کا، میرے پاس ہے، میں پیش کر رہا ہوں. وہ اردو کا شاعر ہے، فارسی کا بھی شاعر ہے. بالمکن کے بیٹے وغیرہ تو سروپ وغیرہ، ان لوگوں کو تو بڑی بڑی ملز بنا کر دی گئی میرٹھ میں. ان لوگوں نے اپنے گرینڈ فادر کا کلام تک آپ کے جو ہے حساب نہیں کیا. مجھے 3rd کلاس مقام سے ان کا پورا، جس شخص نے، جس باپ نے محنت سے 700 صفحات میں پوری زندگی اپنے ہاتھ سے لکھا، اس کے گرینڈ سن نے جو ملینر بھی ہوتے ہوئے اس زمانے میں اپنے گرینڈ فادر کا جو ہے یہ کام نہیں کیا. اس سے ٹریجڈی. ملز لگا ہے بڑے بڑے میرٹھ میں. خان بہادر ہوئے برٹش زمانے میں، کیا 5 روپے 10 روپے دے کے اپنے دادا کا کلام سمجھ نہیں سکتے تھے؟ وہ تو قسمت سے مجھے مل گیا اور میں اس کو پوری طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہوں. پروفیسر صاحب دیکھیے بالمکن کی کیا چیز ہے. دیکھیے ان کی کتاب آ رہی ہے گلستان ہند. گلستان ہند ابھی 2 مہینے میں آ رہی ہے. یہ اس میں انہوں نے پرشین کی جو سادی کی گلستان ہند تھی، اسی گلستان ہند بنائی. یہ گلستان ہند کا ایک واقعہ سنیے. اسی طریقے سے کیا، وہ منی طریقے سے کیا. وہ 800 صفحے کی ہے، اس کو انہوں نے 80 صفحے بنایا. اس کا نام رکھا گلستان ہند. تو اس کا احتجاج سنا کیوں میں پرنٹ کر رہا ہوں. اس میں لکھا ہے، ان کے ورڈ یہ اردو میں خود اپنے ہاتھ سے لکھا. میں نے اس کے 5 صفحے بنائے. ایک مینسکرپٹ، پھر اس کی آسان اردو، پھر ہندی میں اس کی آپ کے دیوناگری میں، پھر رومن میں اینڈ انگلش ٹرانسلیشن، تاکہ سب سن لیں. تو اس کی حکایت بالمکن لکھتے ہیں، جس زمانے میں
دہلی میں جامع مسجد بنائی جا رہی تھی، شاہ جہاں کا دور تھا۔ شاہ جہاں کے دربار کے چند متعصب مسلمان عمرا نے کہا، شہنشاہ کچھ مندروں کو توڑ کر اس میں جو قیمتی پتھر اور قیمتی جو زیور اور چیزیں ہیں اس کو لا کر مسجد میں لگایا جائے۔ شاہ جہاں نے کہا، پہلے تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کسی چیز سے کسی کی غصبی مال کو، کسی کا چرایا ہوا مال کو مسجد میں لگائیں۔ دوسرے، شہنشاہ کی یہ پوری عوام ہے، یہ جنتا ہے ہر مذہب کے، میرا فرض یہ ہے کہ ان کے دین کو اور ان کی جو پلیسز ہیں ورشپ اس کی حفاظت کریں۔ اب تیسرا سینٹنس سنیے، شاہ جہاں نے کہا، ایک دن اگر اس قوم کا جس کے ہم یہ پلیسز کو توڑ رہے ہیں اقبال نصیب ہو، if they progress، اور وہ تمہاری مسجدوں کو توڑ کر یہ چیزیں اپنی واپس لے جائیں، تو تم کیا کہو گے؟ ہمارے دربار میں ایسی بیکار باتیں مت کرو۔ 1861 بال کی کتاب میں آ رہی ہے، within 2 months آپ پڑھیں گے میری کتاب بال بکن بیسر کی گلستان ہند، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بال بکن بیسر جو غالب کا شاگرد ہے، جو ہرگوپال تفتہ کا بھانجا ہے، جو یہاں کا وہ شخص ہے جو بہت ہی سکندرآباد آپ کے بلند شہر میں رہتا ہے، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اسکرپٹ دیکھیے، ہاؤ ہی از پریزنٹنگ دس بیوٹی کنٹری۔ اسی وجہ سے گلستان ہند پیش کر رہا ہوں۔ وہ غالب کی تعلیمات تھی، وہ غالب کی جو ہے ایجوکیشن تھی کہ ہاؤ یو گو، اس طریقے کے اس چیزوں کو بتایا جائے۔ جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے لوگ، آج کا نوجوان نہیں سمجھ سکے گا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسکالرز جو ہیں ہرگوپال تفتہ کے وہ جو 4 دیوان ہیں، فارسی اس وجہ سے ضروری ہے، ہماری انڈیا کی 400 ایئرس کی گلوریفائڈ ہسٹری از امبیڈڈ ان دا مینسکرپٹس۔ میں فارسی کا اسٹوڈنٹ، آپ $5 کروڑ کی ایک وہ بنا سکتے ہیں آج، مگر ایک مینسکرپٹ اگر ہر ایک آدمی آیا اپنے ملک کی چیز لے گیا، جو چیز رہ گئی ہے مینسکرپٹ میں صرف انڈیا کی بیوٹی رہ گئی۔ ورک اٹ، فارسی کو اس وجہ سے بچانا۔ ہمارے ملکوں میں کسی بھی زبان میں ہو، اگر اس کی تعریف ہو رہی ہے کینیڈا کی، ان فرانس، in French, in English, in any language, they will take from there. They don't care. ان لوگوں کو وہ محسوس نہیں۔ تو غالب وہ شخص ہے، بس یہ بات اس وجہ سے آ گئی تو میں نے کہا کہ غالب یہ شخص ہے جو ایسی طریقوں کی بات کرتا ہے۔ غالب یہ کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہیں اور بھی، غالب اعتراف کرا، غالب کا نام، غالب کے نام کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، 251 شعر کا غالب کا معراج نامہ، میں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا، دیکھیے کیا ہے۔ 251 اشعار کا فارسی میں غالب کا معراج نامہ ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ معراج کیونکہ شب معراج ہوئی ہے تو رات کو اتنا روشن کر دیا ہے کہ وہ غالب کا انداز بیان ہے کہ دن اس کے سامنے کہتا ہے میں تو پھیکا ہو گیا، میں تو اس کے سامنے کالا ہو گیا، یہ رات کیسا روشن ہو گئی۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان۔ اور رات میں شب معراج میں وہ براق کو، وہ آپ کے جو ہے حضور کے پہنچنے کو وہ کس طریقے سے پہنچے ہیں کہ جیسے ایک نسیم سحر آئی اور خوشبو کو لے گئی۔ یہ استعارات استعمال کیے ہیں، اس پر بھی وقت کی ضرورت ہے۔ غالب کو پوری طریقے سے پیش کیا جائے۔ غالب کی آپ شیشے کی تو بات کرتے ہیں لیکن غالب کی آپ معراج نامے کی بات نہیں کرتے۔ بس بات کرنے کو تو بہت ہے، ہم لوگ بات اس وجہ سے کرتے ہیں یہاں پر، اس وجہ سے کہ آپ جیسے اسکالرز یونیورسٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں، نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ احساس۔ یہ گلے نغمہ جو فراق نے اپنی مجموعہ کلام کا نام دیا ہے، غالب کے کمال کلام میں سب سے زیادہ شعر یوز ہوئے ہیں۔ یعنی اردو میں جو ہم محاورے استعمال کرتے ہیں، جو پراورڈ استعمال کرتے ہیں، جو جملے استعمال کرتے ہیں، ہم جو اپنی کتابوں کے نام رکھتے ہیں، جیسے فراق کی کتاب جس کو سب سے بڑے ایوارڈ ملے اس کا نام گلے نغمہ ہے، یہاں سے لیا ہے۔ نہ گلے نغمہ ہوں
ना पर्दे साज, मैं हूं अपनी शिकस्त की आवाज। कितना बड़ा शेर। कहते हैं रात दिन गर्दिश में है सात आसमां। ये जो इंसान डर जाता है कल क्या होगा, कल मेरी कचेरी है, कल मेरा कोर्ट है, परसों मेरी बीमारी है, अब मुझे कैंसर हो गया है, परसों मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। अब आप देखिए गालिब का एक शेर क्या सुकून बख्शता है। रात दिन गर्दिश में है सात आसमान। गर्दिश यानी हालत बदल रही है आसमानों की, जमीनों की। हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएंगे। यानी आप देखते हैं कि वो मंजिल तक पहुंचना है और आपको सात पहाड़ नजर आते हैं, मगर आप चलते चले जाइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे खुद ब खुद मसला हल होता चला जाएगा। तो गर्दिश में सात आसमान हैं, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? तो आपने देखा है आदमी बजाय खुद एक महशर ख्याल। इंसान जो है ना आपके महशर ख्याल है। महशर ख्याल यानी आपके पास अल्फाज कम हैं, अल्फाज जो है 1% है, ख्याल 1 बिलियन है, ये रेशियो। तो शायर का कमाल है कि ख्याल तो 1 बिलियन है और अल्फाज 1%। तो वो ख्यालात को इन लफ्जों में